ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ اس نماز جمعہ کے پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اور یہ مہینہ جو کہ ماہ رجب عظمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے جو کہ اب ختم ہو رہا ہے، آج جو ہے 23 رجب ہو گئی، اور آہستہ آہستہ یہ مہینہ ہم سے دور ہو رہا ہے۔ ہم نے کتنا استفادہ کیا، اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، کتنے اعمال انجام دیے، کتنی عبادتیں ہم نے کی۔ یہ اہم ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس ماہ رجب کی فیوضات و برکات سے کتنا استفادہ کیا۔ البتہ جیسا کہ اس ماہ رجب کے بارے میں روایات میں ہے کہ اس مہینے میں سب سے اہم چیز ہے استغفار کرنا۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرنا اور اس سے پھر مغفرت چاہنا، اس لیے کہ خداوند عالم غفور و رحیم ہے۔ دوسری اہم چیز ماہ رجب میں جو تاکید ہوئی ہے وہ صدقہ دینا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی پریشان حال کے لیے اگر اپنی مالی اعتبار سے انسان جیسے بھی کر سکتا ہے۔ تو استغفار کے بعد جو تاکید ہوئی ہے وہ صدقہ دینے کی۔ تیسرا عمل اس ماہ رجب میں جو اہم ہے اور مستحب ہے، پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ، مستحب بھی روزہ رکھنا، روزہ مستحب ہے۔ اور اس ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی مرتبہ ہے، اور بہت ساری روایات میں ہے کہ اگر رکھ سکتا ہے انسان تو پورے مہینے، اس مہینے میں روزہ رکھے، جو کہ بہت ثواب ہے۔ اور اس مہینے میں روزے کے سلسلے میں ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام جس کا نام ثوبان ہے اس کے ساتھ جا رہے تھے، اور گزرتے ہوئے ایک قبرستان سے جب پیغمبر کا عبور ہوا، قبرستان سے گزرنے لگے تو رسول اللہ وہاں پہ چلتے چلتے ٹھہر گئے، رک گئے۔ تو غلام نے پوچھا ثوبان نے، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ کیوں رک گئے یہاں پر اور اس کے بعد چلے؟ اور پیغمبر کے ایک ایک عمل پہ اصحاب اور ان کے چاہنے والے نظر رکھتے تھے، لہذا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس قبرستان میں جو مردے ہیں ان میں بہت سارے وہ ہیں جن پر عذاب نازل ہو رہا تھا، اور میں نے ان عذاب کو دیکھا تو مجھے بہت ہی ان پہ ترس آیا، بہت رحم آیا، اور میں نے خدا سے دعا کیا کہ پروردگارا ان کے گناہوں کا جو عذاب ہے، جو ان پہ عذاب پڑ رہا ہے، اس میں کچھ کمی کر دے۔ اور ان کے عذاب میں کمی ہوئی۔ پھر پیغمبر آگے بڑھے تو رسول اللہ نے آگے یہی فرمایا کہ اے ثوبان، اگر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، رجب کے مہینے میں کسی ایک دن بھی اگر روزہ رکھ لے، صرف ایک دن، تو اس روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب ایک دن روزہ رکھے اور ایک شب عبادت میں گزارے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ 1000 سال کے اعمال کا ثواب ہے۔ یعنی 1000 سال انسان ایسا کہ جیسے اس نے روزہ رکھا ہو، اس 1000 سال اس طریقے سے کہ جیسے اس نے رات کو جگ کر کے پوری رات اللہ کی عبادت میں بسر کی ہو۔ لہذا اس کا ثواب اس مہینے میں اور روزہ رکھنے کا خاص کر بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اور اس مہینے میں آہستہ آہستہ اور مناسبات گزری ہیں، ابھی تو فی الحال کئی مناسبات ایک ساتھ ہمارے یہاں گزر رہی ہے مناسبات کو، جیسے کل کی جو تاریخ ہے فتح جنگ خیبر ہے، یعنی جس وقت 39 دن تک مسلمانوں کا لشکر جاتا رہا اور جا کر کے ہار کے واپس آتا رہا، تو رسول اللہ نے اعلان کیا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جس کو اللہ رسول دوست رکھتے ہوں گے
وہ اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور پھر مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بدست مبارک قلعہ خیبر میں فتح یابی ہوئی، اس کی خوشی کی تاریخ ہے کل، اور اس کے بعد 25 رجب ہے پرسوں، جس میں شہادت امام ہفتم حضرت موسی کاظم علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد یعنی بیچ میں گیپ نہیں ہے، 24 کو جنگ خیبر ہے، 25 کو شہادت امام ہے، 26 کو جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ ہے، 27 کو بعثت پیغمبر اور بعض روایت کے مطابق معراج کی تاریخ بھی ہے، اور 28 رجب کو سفر امام حسین علیہ السلام۔ لہٰذا یہ مناسبات سے ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح سے استفادہ حاصل کریں، اور یہ سبب بنے کہ ہمارے روح میں، ہمارے جان میں، ہمارے دل میں نورانیت پیدا ہو، گناہوں سے شفاف ہو جائیں، اور چونکہ شہادت ہے ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی، لہذا اس مناسبت سے امام کی ایک حدیث جس میں فرماتے ہیں ساتویں امام، من اراد ان یکن اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو یہ ارادہ رکھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مضبوط ہو، لوگوں میں سب سے زیادہ مضبوط آدمی ہو جائے، سب سے قوی ہو جائے، سب سے طاقتور ہو جائے، امام کیا فرما رہے ہیں؟ فلیتوکل علی اللہ، اس کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ اللہ پہ بھروسہ کرے گا بندہ اگر، تو بہت ہی مضبوط اور طاقتور انسان قرار پاتا ہے، اس لیے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا ہی سب کو طاقت دیتا ہے، اور اگر اللہ پہ انسان بھروسہ کرے گا تو امام کی اس حدیث کی روشنی میں اقوی الناس ہے، سب سے قوی ہے، سب سے مضبوط ہے۔ اور ہمارے ساتویں امام سے ان کے صحابی ہیں جن کا نام ابو بصیر ہے، ابو بصیر نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ امام کی پہچان کیسے ہو، امام کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ امام اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہے، امام کی معرفت ہم کیسے حاصل کریں، کیسے ہم سمجھیں؟ بھائی دعویٰ تو کرنے والے بہت ہیں، لیکن وہ امام جو حقیقی امام ہے اس کو کیسے پہچانا جائے؟ تو امام علیہ السلام نے چند کلمات بیان کیے ہیں، خلاصے کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں۔ امام کی معرفت کے لیے سب سے پہلے امام نے فرمایا کہ ہر امام سے پہلے والا امام جو ہے اس کی معرفی کرتا ہے، بتاتا ہے، مثلا جیسے مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جب شہادت کا وقت آیا تو بتا کے گئے کہ میرے بعد امام حسن ہے، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو بتا کے گئے کہ میرے بعد امام حسین ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آیا تو بتا کے گئے کہ میرے بعد امام زین العابدین علیہ السلام تمہارے امام ہوں گے۔ لہٰذا امام نے جو فرمایا، پہلی کیا کہ جو امام موجودہ امام جو ہے بعد والے امام کی معرفی کرتا ہے، بتا کے جاتا ہے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے، ایک تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 کہ اس امام میں یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جو بھی اس سے سوال کیا جائے وہ جواب دے سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا سوال ہو کہا کہ کل بتائیں گے، یا کوئی ایسا سوال ہو کہہ دیں نہیں جانتے ہیں، نہیں، امام چونکہ اللہ کی طرف سے علم لے کے آتا ہے، اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، لہٰذا امام کی پہچان اور شناخت میں امام نے جو فرمایا کہ وہ ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوال اس کے سامنے ہو اور وہ جواب نہ دے پائے۔ اور تیسری صفت جو امام نے بتایا کہ حق کا ہمیشہ دفاع کرتا ہے، کبھی باطل کی طرف نہیں ہوتا ہے، ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام ہمیشہ حق کا دفاع کرتا ہے، کبھی باطل کی پیروی نہیں کرتا ہے، کبھی ظلم کے ساتھ نہیں دیتا ہے۔ اور چوتھی صفت امام نے جو بتایا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا جو امام ہے وہ آئندہ کے حوادث کی خبر دیتا ہے، کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے وہ بتا سکتا ہے۔ یہ امام کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہے کہ وہ آئندہ کے حوادث کی بھی خبر دے سکتا ہے۔ پانچویں صفت جو امام نے بتائی کہ وہ امام جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے وہ ہر زبان کو جانتا ہے، ہر لینگویج کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ ہم کو کنڈا نہیں آتی، وہ کہے کہ ہم کو فارسی نہیں آتی، وہ کہے کہ ہم کو اردو نہیں،
امام جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے وہ ہر زبان جانتا ہے، اور اس کی ضروری ہے کہ چونکہ امام جو ہے پوری کائنات کے لیے وہ امام ہے۔ اب یہ باتیں جب ہو رہی تھی، امام علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ اے ابو بصیر، اگر کہو تو میں تمہیں ابھی ایک نشانی دکھا دوں۔ یہ امام کی جو پہچان ہم نے بتائی ہے کہ امام ہر زبان جانتا ہے، ہر سوال کا جواب جانتا ہے، اس میں سے کہو تو ابھی ایک میں نشانی تم کو ابھی بتا دوں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا خراسان سے۔ خراسان کہاں؟ ایران۔ ایران میں بولی جاتی ہے فارسی، پرشین بولی جاتی ہے، اور امام کہاں ہے؟ مدینے میں، وہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، عرب ملک ہے۔ اب وہ جو آیا خراسانی آدمی، خراسانی شخص جو آیا، تو وہ آ کر کے امام سے عربی میں بات کرنے لگا۔ پڑھے ہوئے تھا، پڑھا لکھا عالم تھا، عربی سیکھے ہوئے تھا، تو آ کر کے امام سے جو گفتگو کرنے لگا تو عربی میں بات کر رہا ہے۔ اس نے امام سے عربی میں بات کرنا شروع کیا، درحال ہے کہ اس کی زبان کیا تھی؟ فارسی تھی۔ صلوات دیجئے محمد والے۔ اب ادھر گفتگو ہو رہی ہے تو امام علیہ السلام جو ہے اس کا جواب فارسی زبان میں دے رہے ہیں۔ وہ خود عربی میں بات کر رہا ہے، امام فارسی زبان میں جواب دے رہے ہیں اس کو۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اس نے پوچھا کہ مولا کیا آپ کو ہر زبان آتی ہے؟ ابو بصیر نے پوچھا۔ جب یہ دیکھا اس نے امام جو ہے فارسی میں بات کر رہے ہیں، بہت سارے واقعات ہیں ہمارے تاریخ میں، بہت سارے ائمہ کے واقعے ہیں۔ امام نے طبیب ہندی سے ہندی زبان میں بات کیا ہے، تو امام کی صفات جو ساتویں امام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر زبان جانتا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا تو وہاں اس بات کرنے والے نے، خراسانی نے، یہ کہا کہ کیا مولا آپ فارسی بھی جانتے ہیں؟ امام نے کہا سبحان اللہ، اگر ہم تم کو تمہاری زبان میں، تمہاری ہی لینگویج میں جواب نہ دے سکے تو امام کیسا؟ ہماری فضیلت کیا تھی؟ ہم تو عام اماموں کی طرح ہو گئے، یعنی جہاں کا ہے وہیں تک کا جانتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جو بھیجا ہوا امام ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر زبان کو جانتا ہے۔ ہماری فضیلت یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ آخر میں پھر امام نے فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی، وہ دلوں کی بات جانتا ہے امام۔ یہ اور بات ہے کہ امام ہمیشہ اپنے اس علم کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، جب ضرورت ہے جہاں پہ چاہتے ہیں وہاں پر علم کا اظہار فرماتے ہیں، پوشیدہ باتوں کو بھی امام جانتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ روئے زمین پہ جتنی بھی زندہ موجودات ہیں، چارند ہوں، پرند ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، انسان ہو، جتنے بھی روئے زمین پر زندہ موجودات ہیں، جو بھی بولتے ہیں سب کچھ امام سمجھتا ہے، امام پہچانتا ہے۔ امام کا علم اس مقام پر ہوتا ہے کہ چاہیے کہ ایسے امام کو ماننا اور ایسے امام ہم کو ملنا یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے امام دیے ہیں کہ جن کے پاس ایسا علم ہے، جن کے پاس ایسے کرامات پائے جاتے ہیں کو، اور اس کی اہم صفت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں امام بنا کے بھیجا۔ اور ابھی جو ہے مجالس کا سلسلہ بھی آج صبح مجلس ہوئی تھی، شروع ہو چکی ہے، اور رات میں بھی ہے۔ یہ 3 دن مجالس کا اہتمام ہے ساتویں امام کی شہادت کے سلسلے میں، اور آپ لوگ اس میں شرکت کریں۔ اور امام جو لطف ہے، لطف کل ہے، رحم کل ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قید خانے میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ امامت میں اور بادشاہت میں بہت فرق ہے۔ بادشاہ جب تک تخت پہ ہے بادشاہ ہے، اور جب وہ جیل میں چلا جائے، قید خانے میں چلا جائے، زندان میں چلا جائے تو پھر وہ بادشاہ نہیں ہوتا ہے پھر۔ لیکن امام وہ ہے، چاہے آزاد ہو یا قید خانے میں ہو، امام امام ہوتا ہے۔
وہ دنیا کی بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے اس کے مانا نہیں، اس کی اطاعت نہیں کیا، یہ لوگوں کی اپنی پرابلم ہے۔ لہذا امام کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ تو امام ہیں اور آپ کے پاس اللہ نے قدرت دیا ہے، طاقت دیا ہے، پاور دیا ہے ساتوں امام کے لیے، تو آپ قید خانے میں کیوں ہیں، آپ زندان میں کیوں ہیں؟ تو امام نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ قید خانے کی دیوار میں امام نے اشارہ کیا، اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے۔ دیوار سونے کی ہو گئی۔ پھر اس نے دیکھا، امام نے پھر حکم دیا کہ اپنی اصلی حالت پر واپس پلٹ جا۔ وہ پلٹ گئی۔ اب یہاں پر پھر امام نے گفتگو کیا اور کہا دیوار سے کہ میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا سونے کی ہو جا، کیوں ہو گئی؟ تو دیوار نے گویا ہو کر کے یہ آواز دی کہ ہم اس لیے ہو گئے کہ صرف آپ نے چاہا، لفظ چاہت جو اظہار کیا، اور یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے، جو لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے، اس میں سے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہہ تھا کہ امام ایسا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے، لہٰذا میں نے یہ چاہا کہ لوگوں کے شک و شبہات زائل ہو جائے۔ اور بہرحال یہ مسجد کا کام جو چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے، اور کل ظاہراً اس کی چھت پڑے گی، مولڈ جسے کہتے ہیں۔ کل آپ حضرات جو ہے مسجد میں جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور مومنین کی سعی و زحمت و تکلیف سے یہ مسجد جو ہے وجود میں آ رہی ہے، بہترین طریقے سے تعمیر ہو رہی ہے۔ جو لوگ بھی اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، جس عنوان سے بھی حصہ لے رہے ہیں، پروردگار ہماری دعا ہے پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام مومنین و مومنات کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو بھی طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگارہ جن جوان بچے و بچیوں کی شادی کی مشکلات ہیں ان کو برطرف فرما۔ معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ونشہد ان علی امیر المؤمنین ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل وسلم علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ بنت رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم علی قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل وسلم علی الحسن المجتبی وعلی الحسین الشہید بکربلا وعلی علی بن الحسین زین العابدین
وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان آدم الكفر والفسوق والعصيان اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اور روز جمعہ جو کہ مخصوص ہے آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام سے امام سے منسوب ہے. اس دن میں ہمیں زیادہ سے زیادہ امام کو یاد کرنا چاہیے, ظہور کی دعا کرنا چاہیے, اس لیے کہ زمانہ جو ہے آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہا ہے جس کے لیے روایات میں پیشین گوئیاں ہوئی ہیں کہ جب دنیا میں ظلم بے حد بہت زیادہ بڑھ جائے گا, حکم خدا سے آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اور جیسا کہ مناسبات میں نے ذکر کیا کہ یہ مختلف مناسبات مسلسل چل رہی ہے. کل کی تاریخ رجب کی 24 جو ہے فتح خیبر ہے, خوشی کی تاریخ ہے, اور پھر 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اور جنگ خیبر میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جو کہ اسلام کی صحیح شکل اگر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے تو یہ واقعات ہیں کہ جنگ خیبر میں جو کہ یہودیوں سے جنگ ہوئی اور وہاں پہ بڑا بہادر اس کا مرحب جس کو مسلمان دیکھ کر کے بھاگ رہے تھے, اور پھر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ دست مبارک سے قلعہ خیبر فتح ہوا. وہاں پر ایک واقعہ پیش آیا کہ جب یہ لشکر اسلام خیبر میں داخل ہو گیا اور مال غنیمت لوٹ رہا تھا. مال غنیمت جنگ کے وقت جو مال ملتا ہے فوجی جو چھوڑ کے بھاگتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں فوج لگی تھی. اس منظر میں جب کہ خوشی کی تاریخ تھی, خوشی کا وقت تھا, کسی صحابی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے بھائی علی خیبر کے ایک حجرے میں ایک کمرے میں ایک کونے میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, علی رو رہے ہیں. یا رسول اللہ اتنی خوشی کی بات ہے, اتنی بڑی جنگ میں جیت ہو گئی ہے, اتنی بڑی کامیابی ہو گئی ہے, اس خوشی کے موقع پر علی رو کیوں رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. جو علی جو کہ فاتح خیبر ہے, جب مولا کائنات کو طلب کیا گیا, مولا آئے, کہا یا علی تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے اسلام کی وہ شکل وہ صورت, یہ جو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. دنیا نے جو اسلام کو پیش کیا ہے وہ بادشاہوں کی حکومتوں کو اسلام بنا کے پیش کیا کہ فلاں نے یہ کیا, بابر نے یہ کیا, اکبر نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا ہے, چنگیز خان نے یہ کیا, ہارون نے یہ کیا, مامون نے یہ کیا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. یہ بادشاہوں کی زندگی اور بادشاہوں کی حکومت سے اسلام کا تعارف نہیں ہو سکتا. کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی مذہب کے بادشاہوں کے ذریعے سے اس مذہب کو پہچانوایا نہیں جا سکتا. غلط ہے وہ پہچانوانا, بلکہ اس مذہب کے جو رہبروں نے, جو نبیوں نے, جو اماموں نے, جو سرپرستوں نے بتایا ہے وہ اصل مذہب ہے. اب مولا کائنات گریا کر رہے تھے تو پیغمبر نے پوچھا یا علی کیوں رو رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ جب میں خیبر میں داخل ہوا اور قلعہ خیبر کا دروازہ مولا نے اکھاڑا اور پوری فوج داخل ہوئی, کہا یا رسول اللہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ مجھے برداشت نہیں ہو پایا. کہا یا علی کیا دیکھا؟
کہا جب قلعہ خیبر میں اسلامی لشکر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں ڈر گئی ہیں، بچے سہم گئے ہیں۔ بچوں کے اس خوف کو دیکھتے ہوئے، عورتوں کو ڈرتا ہوا دیکھ کر کے مجھے برداشت نہیں ہوا، اس لیے مجھے گریہ آ رہا ہے کہ علی کس کے لیے گریہ کر رہے ہیں؟ علی کس کے لیے گریہ؟ جو دشمن ہے، دشمن کے بچے ہیں، دشمن کی عورتیں ہیں۔ یہ اسلام کی صحیح شکل ہے، یہ حقیقی اسلام ہے جو ائمہ معصومین سے ہم کو ملتا ہے۔ اور ان مناسبات میں 26 تاریخ کو محسن اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام کے وفات کی تاریخ ہے۔ وہ ابو طالب کی جو حامی رسول ہے، کہ اگر جناب ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی اور راہ اسلام میں جناب خدیجہ کی دولت خرچ نہ ہوتی تو اسلام نہیں ہوتا۔ ہر مشکل پر، ہر مرحلے پر جناب ابو طالب نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اور ہمارے عقیدے کے مطابق کہ جناب ابو طالب صرف رسول اللہ کے چچا نہیں ہے بلکہ اولیاء اللہ میں سے ہے۔ بھائی نبیوں کا سلسلہ ہے، ولیوں کا سلسلہ ہے، کوئی زمانہ بیچ میں چھوٹا نہیں ہے جناب آدم سے لے کے آج جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام پردہ غیب میں ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی ولی امام سے زمین خالی رہی ہو۔ لہذا جناب ابو طالب کی وہ قربانیاں اور جو سبب بنا کہ آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور جناب ابو طالب کی فضیلت کے لیے صرف یہی کہنا کافی ہے کہ جس سال میں جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، جناب خدیجہ کا انتقال ہوا، تو پیغمبر نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن۔ آج مسلمان عجیب عجیب باتیں کرتے، جناب ابو طالب کی ایمان کی باتیں کرتے۔ ایمان وہ ابو طالب کہ جس کے انتقال پر رسول اللہ اس سال کا نام ہی رکھ دے غم کا سال، پورے سال غم۔ بھئی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کسی حکومت میں، کسی ملک میں، 10 دن 2 دن 3 دن غم منایا جاتا ہے، کسی عظیم شخصیت کا چلا جانا، لیکن رسول جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، جس کا قول و فعل و تقریر سب حجت ہے، رسول کا بولنا بھی حجت ہے، رسول کا چلنا بھی ہمارے لیے حجت ہے، رسول کا خاموش رہنا بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ اب رسول اللہ نے اس سال کا کیا نام اعلان کیا؟ عام الحزن، غم کا سال۔ یہ جناب ابو طالب کی عظمت کے لیے اتنا بیان کرنا کافی ہے۔ اور اس کے بعد مناسبت جو ہے 27 رجب ہے، جو کہ بعثت کی تاریخ ہے سرکار انبیاء، سرور انبیاء، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے 27 رجب، جو کہ آنے والی ہے۔ اور جناب ابو طالب کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہمارے عقیدے کے لحاظ سے کہ پہلے نبی نہیں تھے، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، رسول اللہ پہلے سے ہے۔ بعثت کا مطلب یہ ہے کہ اب حکم خدا کے مطابق رسول نے اعلان کیا، رسول نے اعلان کیا، نہ کہ رسول ہے نہیں، رسول تو ہمیشہ ہے، بچپن ہو بڑا ہو، رسول یا امام ہو، ان کیا بچپن بڑھاپا جوانی الگ نہیں ہوتا، سب ایک ہے۔ لہذا رسول کی بعثت وہ دنیا انسانیت کے لیے عظیم تحفہ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ یعنی وہ عرب کا ماحول کہ جہاں پر وہ عرب جو ہے لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جہاں پہ ماں باپ کا کوئی احترام نہیں تھا، جہاں پر جہالت اس حد تک تھی کہ جو جتنا بڑا ظالم ہوتا تھا، جتنا بڑا شریر ہوتا تھا، شیطان ہوتا تھا، اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ اس گندے ماحول میں رسول اللہ نے آ کر کے دین اسلام کی شمع روشن کی، لوگوں کے دلوں میں وحدانیت خدا کو پہنچایا، اور وہ رسول کی جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے، تمام عوالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔
اب پھر وہی بات کہ دنیا نے دین کو بادشاہوں کے ذریعے سے سمجھانا چاہا. جو آج اسلام کی شکل دنیا پیش کر رہی ہے بادشاہوں کی تاریخوں کو اسلام بنا کے پیش کرے، جو اسلام نہیں ہے. پیغمبر رحمت للعالمین ہے. اس کے لیے بہترین دلیل فتح مکہ کے وقت جب اسلامی لشکر، بھائی کچھ دن پہلے رسول اللہ کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، ان کی جان کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب دین اسلام پھیلا اور رسول کا یہ پیغام پہنچا، لوگ مسلمان ہوئے. اور فتح مکہ کے وقت جب رسول مکے میں داخل ہوئے تو رسول کے جو اصحاب تھے ان لوگوں نے ایک نعرہ لگایا. کیا نعرہ تھا؟ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے. تستحل الحرمہ، آج کے دن تو تمام حرمتیں ہمارے لیے حلال ہیں. یہ کس نے نعرہ لگایا؟ یہ حقیقی اسلام نہیں، یہ اصحاب نے نعرہ لگایا. رسول نے کیا کہا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، کہا یا علی آپ نعرہ دیجئے، یہ نعرہ غلط لگا رہے ہیں. تو مولا نے کیا نعرہ دیا؟ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے. یہ رسول اللہ رحم کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ وہ کفار و مشرکین جنہوں نے رسول کا گھر گھیر لیا تھا، ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے، جنہوں نے مسلمانوں پہ بہت سارے ظلم کیے، جنہوں نے رسول کے اوپر گندگیاں کیچڑ پھینکے. جب فتح ہو گئی، رسول کی حکومت قائم ہوئی، تو رسول نے کیا کہا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ سب کے سب آزاد ہو. یہ ہے اسلام، یہ ہے جو رسول کے ذریعے سے اسلام ملتا ہے. لیکن بادشاہوں کے ذریعے سے اگر اسلام لیں گے تو پھر جو ہے وہ خشونت کا دین ہوگا. داعش، طالبان، القاعدہ، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ بادشاہوں والا اسلام ہے. اگر حقیقی اسلام کو دیکھنا ہے، ابھی جنگ خیبر کا ہم نے بیان کیا کہ مولا کائنات گریہ کر رہے ہیں کہ دشمن کی عورتیں ہیں، دشمن کے بچے ہیں، لیکن چونکہ ڈر گئے ہیں لہٰذا اس کا رہبر ایسا ہے. اور ان مناسبات میں سے ایک اور مناسبت جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے 28 صفر، 28 رجب، جو کہ امام حسین علیہ السلام نے سفر کیا ہے مدینے سے. اور امام نے جو اس سفر میں اعلان کیا، بہت امام کی پوری جو ہے وصیت نامہ امام کا ہے، بہرحال چند الفاظ امام فرماتے ہیں: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں تو نہ جو ہے کسی دنیا طلبی کے لیے باہر نکلا ہوں، ولا مفسدن ولا ظالما، نہ فساد کے لیے نہ ظلم کرنے کے لیے. وانما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، اپنے جد اپنے نانا رسول اللہ کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یعنی امت اس طرح اتنا گر چکی تھی اس وقت کہ یزید جیسے کو، شرابی کو، جواری کو رسول کا خلیفہ ماننے لگی تھی. لہذا امام نکلے اور امام نے اعلان کیا: ارید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں انل منکر کروں. اور امام نے یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ حق کے لیے بولنا چاہیے، ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے. آج دنیا میں بہت سارے انقلابات آئے ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعے کو دیکھ کے درس حاصل کیا. لہذا امام جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر حق پر ہو تو کبھی جھکنا نہیں ہے، اور کبھی بھی ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے. یعنی امام نے اپنا سر کٹا کے، قربانی دے کر کے یہ اعلان کر دیا کہ سر تو کٹ سکتا ہے لیکن کبھی باطل کے سامنے سر جھک نہیں سکتا. لہذا یہ مناسبات جو ہیں بہت ہی ہمارے لیے اہم ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھائیں، اور جو پروگرام ہو رہے ہیں، مجلس ہوگی، جشن ہو رہے ہیں، الحمدللہ کریم پور کے جوانان نے یہ بہت بڑا اقدام کیا ہے کہ ہر ولادت، امام کی ولادت پہ جشن کا پروگرام ہے، ہر شہادت میں مجلس کا انتظام ہے. اور یہ بہت ہی عظیم کام ہے جو کریم پور کی سرزمین پر انجام پایا ہے. بہت ہی البتہ اس میں جو لوگ شرکت کرنا چاہتے ہیں، حصہ لینا چاہتے ہیں، کوئی چاہ رہا ہے کسی مجلس میں
تو آ کر کے کمیٹی والوں کو بتا دے کہ آج ہماری طرف سے رہے گا تو اس کی طرف سے ہو سکتا ہے، کوئی نہیں ہے تو پھر یہ جوانوں کی کمیٹی ان پروگرام کو انجام دے رہی ہے۔ اور اس میں مناسبت میں ضروری ہے، یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ دینیات کے جو کلاسز چل رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے، اور شبی صاحب جو ہے صبح کی کلاس کے لیے زحمت کر رہے ہیں۔ البتہ یہ اکیلے کافی نہیں ہے، ضروری ہے 4-5 ٹیچر ہونے چاہیے، اور کلاس کو اچھے طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا، اور ضروری ہے کہ اس کو منظم طریقے سے چلایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ انجمن عسکریہ پوری ذمہ داری اکیلے سنبھال سکتی، نہیں، اس کے زیر نظر، انجمن کے زیر نظر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جوانوں کی، جس میں محنتی جوان ہوں، اور وہ اس میں ان کی ذمہ داری صرف یہ رہے کہ دینیات کی کلاس کو سنبھالنا ہے، دینیات کے کلاس کے لیے چندہ کا جمع کرنا، دینیات کے کلاس میں بچوں کے انعامات کا انتظام کرنا، اور ٹیچروں کی تنخواہ کا انتظام کرنا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ کام کو اگر بانٹ کے انجام دیا جائے تو اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، جیسا کہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ قبرستان کی کمیٹی والے قبرستان کا کام کر رہے ہیں، اور دوسرے کمیٹیاں ہیں جو محرم میں، ایام محرم میں پروگرام کراتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک دائم کمیٹی کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ رہے کہ کبھی جو ہے مشکل ہو رہی ہے، اب کیسے کلاس چلے گا، نہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہو، اور انجمن کی طرف سے رسید وغیرہ ان کو دی جائے کہ وہ جائیں گھروں پہ جا کے دینیات کلاسز کے لیے چندہ جمع کرے۔ اس میں پیسہ دینا بہت ہی عظیم ثواب رکھتا ہے۔ اگر آپ کے اس دیے ہوئے پیسے سے کسی غریب بچے نے پڑھ لیا تو پھر اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے جو محاسبہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ موقع جو ابھی آیا ہے، یہ بچوں کی طرف سے جو استقبال ہے کہ 70-80 بچے آ رہے ہیں صبح کی کلاس میں، شام کو بھی اچھے خاصے بچے آتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 35 شام کو، شام کو 35 بچے، چھوٹے بچے جو ہیں آتے ہیں، اور قرآن کی جو کلاس ہوتی ہے اس میں بھی لڑکے جو ہے کم استقبال ہے، جوان لڑکے جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ کم آ رہے ہیں، 6-7 بچے اس میں ہو جاتے ہیں، اور بچیاں بھی اسی طریقے سے آ رہی ہیں۔ الحمدللہ کلاسز بہت اچھا چل رہا ہے، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ اس میں حصہ لیجئے، اس میں حمایت کیجئے، اور میری گزارش یہی ہوگی کہ جلد سے جلد جو ہے یہ کمیٹی تشکیل پائے، اور جوانوں کو رسید کی شکل میں دیا جائے کہ گھروں سے جا کر کے وہ ان کلاسز کے لیے، یعنی ایک الگ شعبہ الگ سے رہے دینیات کا، یہ مسجد والا الگ ہے، دینیات کلاسز کے لیے ایک کمیٹی ہو جو پورے کی وہی دیکھ بھال کرے، وہی چندہ جمع کرے، وہی تنخواہ کرے۔ البتہ یہ سب جو بھی کام ہوں گے سب انجمن عسکریہ کے بزرگان ہیں، ان کے زیر نظر یہ سب تمام حساب کتاب انہی کے پاس رہے، اور یہ جوان اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کلاسز کو اجرا کریں۔ اور اگر یہ جو بچوں کا استقبال ہم دیکھ رہے ہیں، مومنین سے گزارش ہے کہ اس پر توجہ کریں، ورنہ عند اللہ آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ یہ بچے پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے پڑھنے کا انتظام نہیں کیا۔ زیادہ ضروری ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اس میں تعاون ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے قبرستان کے باؤنڈری کی ضرورت ہے، اس میں جو ہے آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ کے دھیان دیں اس پہ، اور جو ہے قبرستان کمیٹی جو ہے ابھی تو کچھ کام کیا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ ایسا نہیں کہ بس ہو گیا اتنا بہت ہو گیا، قناعت اچھی چیز ہے، ہر جگہ قناعت اچھی چیز نہیں ہے، یہ بہتر سے بہتر ہونا ضروری ہے، کم سے کم ایسا ہونا چاہیے کہ اندر کتے نہ آنے پائیں۔ قبرستان کے اندر معلوم ہے کبھی جائے وہاں پہ تو کتے بہت سارے جمع ہیں، لہٰذا یہ بہت ہی فوری ضرورت ہے کہ اس کو انجام دیا جائے۔ اور جو ہے آخر میں وقت ختم ہو گیا ہے، اور آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے کہ دعا کیجئے کہ بہترین طریقے سے کریم پور میں جیسا کہ روز بروز ہم ترقی دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ مسجد کے بھی کام جو ہے بہت ہی عالیشان طریقے سے چل رہا ہے، دینیات کے کلاسز چل رہے ہیں، اور عیدگاہ میں بھی جو ہے ضرورت ہے اس کی کہ جگہ بنائی جائے کلاسز کے لیے، جو کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ میں نے یہ بھی بیان کیا
کیونکہ جو پیسہ نہیں دے سکتا ہے کام کر سکتا ہے، وہاں پہ جا کے کچھ سب کو دو چار گھاس اگر اکھاڑ لے گا تو گناہ نہیں ہے، ثواب ملے گا، عزت نہیں کم ہوگی بلکہ عزت بڑھے گی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما۔ پروردگار جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اور پروردگار جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔